ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر۔ اس پروگرام میں سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے، یعنی وہ سوالات جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں جنہیں آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹیلی فون کریں گے اور ٹیلی فون کر کے اپنے مسائل ہم تک پیش کریں گے۔ ہم آپ کے سوالات کو مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور مولانا اس کا جواب دیتے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ کی طرح آپ آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ ابتدا مولانا موصوف کی دعا سے ہوگی اور دعا کے بعد ہماری لائن اوپن ہوگی اور اس کے بعد اسکرین پہ نمبر آئے گا، اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جس میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب فخر الحسن رضوی صاحب، ان کے افراد خاندان جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی تربیت روح کے لیے گزارش ہے، میں نام لے رہا ہوں، آپ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انہیں بخش دیں۔ مرحوم مغفور سید امیر حسن ابن کاظم حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید قبل الحسن ابن امیر حسن، مرحوم مولانا علم الحسن صاحب ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اعتبار حسین اور سید اختر حسین ابن حمید حسین، ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دے۔ آئیے میں مولانا موصوف کا استقبال کرتا ہوں ہمارے درمیان آج بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے بزرگ عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید حسین رضوی صاحب قبلہ قرار بھی تشریف فرمائے۔ مولانا موصوف کا میں اپنی طرف سے اور زینبیہ چینل کی جانب سے میزبانی خدا پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضور دستور ہے ہم لوگوں کا کہ روزانہ کی یومیہ دعا پڑھتے ہیں اور آپ وضاحت فرماتے ہیں اس کی۔ آج چھٹی ماہ مبارک رمضان ہے، لہذا چھٹے دن کی دعا آپ سامنے کی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک ولا زحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہا رغبت الراغبین۔ خدایا آج مجھے معصیت کی بنیاد کے اوپر مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ دینا، اپنے انتقام کے تازیانوں سے میری مرمت نہ کرنا اور اپنے اسباب ناراضگی سے دور رکھنا، اپنے احسان اور نعمت خاص سے اے تمام رغبت کرنے والوں کی آرزو کی انتہا پروردگار۔ دعا کا پہلا جملہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، گناہ کی بنیاد پر ہمیں چھوڑ نہ دینا۔ خذلان، تخذلنی، یہ صرف چھوڑنا نہیں ہے، ہمارے حال پر چھوڑ دینا، یعنی جیسے کوئی ناراض ہو جائے اور کہے جاؤ ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ایک دفعہ چھوڑنا گویا
یعنی اپنے ساتھ رابطے کو برقرار رکھتا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ خذلان یعنی ہر اعتبار سے وہ اپنی حمایت اٹھا لیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں چھٹے دن ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہ دینا، اس لیے کہ جب کوئی گناہ کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ خدا کی فرما برداری عزت دیتی ہے، خدا کی نافرمانی خوار کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے۔ لتعرض معصیتک، ہم گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اسی لائق ہیں کہ ہم چھوڑ دیا جائے، ہمیں ہمارے حال کے حوالے کر دیا جائے، ہم سے کوئی احسان کی، جس کو کہتے ہیں احسان کا معاملہ نہ رکھا جائے، لیکن گنہگار ہوتے ہوئے ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہ دینا، یعنی ہمیں ذلیل نہ کر دینا۔ وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِیَاطِ نِقَمَتِک، سیات کہتے ہیں کوڑے کو، یعنی اپنی ناراضگی کی بنیاد پر، اپنے خفگی کی بنیاد کے اوپر ہمیں عذاب کے کوڑوں سے ہماری مرمت نہ کرنا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی کے اسباب سے دور رکھنا، یعنی ہم چاہتے ہیں تیری فرما برداری میں رہنا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہوت نفسانی یا شیطان ہمیں اغوا کر لیتا ہے اور ہمیں گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس کی رنگ برنگی دنیا میں، اس کی چمک دمک میں آ کر کے نہ جانے کتنی معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنے عذاب کے کوڑوں اور تازیانوں سے ہماری مرمت نہ کرنا، اور اپنی ناراضگی سے ہمیں، ناراضگی کے اسباب سے ہمیں دور رکھنا۔ اے رغبت الراغبین کی آرزو کی انتہا پروردگار، مالک تجھ سے اچھا، تجھ سے رحم دل اور تجھ سے اچھی جزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں اور تیرے عذاب کے تازیانوں سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں بھی تو جس سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کا خدا کے علاوہ اور کوئی ہمدرد، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ حضور۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چھٹی ماہ مبارک رمضان کی دعا جو مولانا موصوف آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس دعا کے حوالے سے وضاحت بھی کی، اور مسلسل اس دعا کے ذریعے مولانا نے عرض کیا کہ ہمیں صرف پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہ دینا اور ہمیں ذلت اور گمراہی سے نجات دلائے۔ حضور اجازت ہے، کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہلو جی، آپ کی کال آ رہی تھی مگر چونکہ آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کریں تو ہم یقیناً آپ کی کال شاید ریسیو کر پائیں گے۔ اور ناظرین، یہ پروگرام میزبانی خدا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کے علم میں ہے انشاءاللہ 6:30 بجے ایران سے ایک مشہور عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ
درس سے رمضان کے حوالے سے پروگرام پیش کرتے ہیں، اس پروگرام کو بھی آپ ضرور سماعت کریں۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہم فاطمہ بول رہے ہیں، لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں جی، سوال پوچھیے۔ جی ہمارا کوشچن یہ تھا کہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے رمضان کے منتھ میں اتنا وقت نکال کے ہم لوگ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ اور ہمارا کوشچن یہ تھا کہ جیسے مستحب روزے جو رکھتے ہیں ہم لوگ رمضان کے علاوہ، تو اس کی کیا شرط ہے؟ مطلب کیسے نیت رکھ کرنی ہوگی، کس ٹائم کھولنا ہوگا، اور لوگ کیا مطلب نوچندی جمعرات کو بھی لوگ رکھتے ہیں روزہ، تو اس کی کیا مطلب شرط ہے؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس اتنا ہی، شکریہ بہت بہت۔ بہتر ہے، السلام مولانا آپ کو علیکم، جواب دیں گے۔ خدا علیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا شام عباس صاحب قبلہ کے پروگرام کے بعد نماز جماعت ہوگی، اذان ہوگی، نماز جماعت ہوگی، اور نماز کے بعد 8 بجے شب میں انشاءاللہ بزرگ عالم دین و مفکر اسلام علی جناب مولانا غلام حسنین قراربی صاحب قبلہ اللہ مقامہ اور ان کی اہلیہ مرحومہ و مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب۔ آپ تمام حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ مجلس شب میں 8 بجے سے 9 بجے تک جو رکھی ہے، یہ سلسلہ ہمارا روز جاری ہے۔ اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں مگر حالات کے پیش نظر مجبور ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلسیں کرانا چاہتے ہیں تو زینبیہ چینل سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی مجلس برپا کی جائے گی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہلو جی، سوال ہلو، پوچھیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ دوران روزہ، مطلب روزہ شروع ہونے سے روزہ ختم ہونے تک جی کیا فاتحہ دی جا سکتی ہے؟ کیا دیا جا سکتا ہے؟ کیا دیا جا سکتا ہے؟ فاتحہ، مردوں کی فاتحہ۔ ٹھیک ہلو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فاتحہ، مردوں کی فاتحہ۔ بالکل بالکل واضح ہو گیا۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس فی الحال یہ۔ شکریہ جناب۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ میں بمبئی سے کر رہا ہوں۔ بہتر ہے، مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے 9769762124۔ اس نمبر پہ آپ کال کریں اور کال کر کے آپ ابھی اپنے سوالات درج کروا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو شب قدر میں ہم نماز پڑھتے 6 دن کی، جی تو وہ ہم اپنے 7 قصور کی قضا نماز کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ان کو بخش سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک اور انجیکشن بھی لے سکتے ہیں اگر لینا پڑے تو؟ ٹھیک۔ اوکے، خدا حافظ۔ اور کوئی سوال؟ نہ بس، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک بھی پیش کیا جاتا ہے لائیو۔ تو جو اسلام المسلمین مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب پروگرام پیش کرتے ہیں، اسے بھی آپ ضرور سماعت کریں۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، میرا ایک سوال ہے جی۔ جی آپ کی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیے۔ ہمارے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد پانی پیے، چائے پیے، چکتا نہیں وضو؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور ابھی بتاؤں وہ بات ابھی آپ کو۔ اچھی بات۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں وہاں سے بولے ممبرا۔ بمراہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے ابھی جواب دیں۔ خدا حافظ۔
ہمارا یہی نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے 9769762124. اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر کے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے وہ میں مولانا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضور سوال یہ تھا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیا گیا ماہ مبارک رمضان میں، ہم نے پڑھا لیکن 3-4 پارہ ہمارا رہ گیا اور ہم نہیں پڑھ پائے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی شرط تھی کہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جائے. اب وہ یہ شرط لگا کے تو نہیں دیا گیا، لیکن عام طور پہ نماز میں قرآن خوانی کا سلسلہ رہتا ہے، ماہ مبارک میں قرآن خوانی کا سلسلہ رہتا ہے، تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک میں ہی ختم ہو. اگر ماہ مبارک کی شرط تھی تو ماہ مبارک میں ختم کرنا ان کے لیے ضروری تھا. جی. اور اگر وہ نہیں کر پائے ہیں تو ان سے رجوع کریں. اگر وہ بعد میں راضی ہوں جی. تو بعد میں پڑھ لیں، ورنہ دوسرے ماہ رمضان میں اس کو مکمل کریں. اچھا ٹھیک ہے. جس کا بھی یہ سوال ہے آپ تک جواب پہنچ گیا ہوگا کہ چونکہ ماہ مبارک میں پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا لہذا اسے رمضان میں ختم کرنا چاہیے. اگر نہیں ختم کر پائے تو جس نے پڑھنے کو دیا ہے اس سے رابطہ کیجئے، انہیں بتائیے کہ 3-4 پارے ہمارے رہ گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پڑھ لیجئے تو آپ اب پڑھ لیجئے، ورنہ آئندہ ماہ مبارک میں آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب میں اگر کچھ کمی یا زیادتی ہو جائے، مثلا نماز شب پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے قنوت پڑھ لیا، یا نماز وتر پڑھ رہے تھے ہم نے 1 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لی، تو کیا ہماری یہ نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس میں یہ نمازیں ہو جائیں گی، کوئی حرج نہیں ہے. ہلو 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 السلام علیکم ناظرین، آپ سے گزارش ہے جب آپ کال کریں ہاں تو آپ بالکل متوجہ رہیں، اس لیے کہ ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم. جی علیکم السلام. سوال پوچھیے. ہاں یہ کہ کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کو فدیہ کتنا دینا ہے؟ کیا ہم کسی اپنے کو دے سکتے ہیں یا کسی غیر کو؟ اچھا ہلو جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں ایک میں نے بہت چاہا تھا کہ قرآن شریف پڑھنا، مگر مجھ سے پڑھنا نہیں گیا، تو میں ہندی میں پڑھ سکتا ہوں قرآن شریف؟ ثواب وہی ملے گا؟ اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ بس کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ دلی سے. دلی سے. اچھی بات. ٹھیک ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. خدا حافظ. تو نماز شب میں جو طریقہ انہوں نے وضاحت کی ہے، اگر کچھ رہ جائے کچھ چھوٹ جائے اور اسے اسی اعتبار سے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ قنوت کے لیے نماز شب میں منع کیا گیا ہے. جی. لیکن اگر بھولے سے پڑھ لیا تو استغفار کریں. اور نماز وتر 1 رکعت ہے. جی. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھولے سے 2 رکعت پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. جی. لیکن ہونا وہی چاہیے کہ جو کہا گیا ہے اتنا ہی آدمی کرے. جی، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. اگر کبھی بھول چوک سے ہو جائے تو بہرحال نماز انشاءاللہ قبول، خدا قبول کرے گا انشاءاللہ. ایک سوال اور حضور واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی خاتون نجس ہو گئی تھی اور روزہ نہیں رکھ رہی تھی اور درمیان میں پھر ان کو محسوس ہوا کہ ہم پاک ہو گئے اور انہوں نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد روزہ بھی رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد پھر انہیں نظر آیا کہ نہیں ابھی ہم پاک پورے طور پہ نہیں ہو سکے، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے، جو خواتین ان مرحلوں سے گزرتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ مہینے میں کتنے دن وہ نجس رہتی ہیں. جی. لہذا ان دنوں کی احتیاط انہیں ضرور کرنا چاہیے. جی. لیکن اگر
وہ دن جو کم سے کم 3 دن ہیں جی اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، اگر اس درمیان میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ پاکیزگی کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، اور ان کو غسل کرنے کے بعد پھر عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ پاک نہیں تھی، تو پھر عبادت کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں، ان کو یعنی اپنے آپ کو نجس ماننا پڑے گا جی اور عبادتوں سے پرہیز کرنا۔ نہیں، مثلاً 7 دن ہو گئے تھے اور ان کو ایسا لگا کہ اب ہم پاک ہو گئے، انہوں نے نہا لیا، غسل کر لیا اور روزہ رکھ لیا، دوپہر کے بعد ان کو پھر محسوس ہوا، تو اب تو روزہ ختم ہو جائے گا ان کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 7 دن کے بعد اب اگر کچھ محسوس ہوتا ہے تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاتون عددیہ بھی ہیں اور وقتیہ بھی ہیں، کہ جن کا وقت بھی معین ہے اور 7 دن کی تعداد بھی معین ہے، جی تو ممکن ہے یہ دکھائی دینے والا خون جو ہے وہ استحاضہ ہو، جی لہذا استحاضے کے احکام پہ عمل کرے گی۔ ٹھیک۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ ہم جیسے کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ظہر میں پہلی رکعت میں علم کے بعد انا انزلنا پڑھ لیا تھا، اور پھر عصر میں ہی ہم علم کے بعد انا انزلنا پڑھ ہی رہے تھے، اور مطلب آدھی پڑھ لی تھی، پھر ہمیں یاد آیا کہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، تو ہم نے مطلب کچھ کیا نہیں، انا انزلنا پوری پڑھ لی، تو ہماری وہ ہو جائے گی کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ یعنی دونوں رکعت میں آپ نے نازل نہ پڑھ لی جی پہلی رکعت میں۔ سورہ حمد کے بعد، جی الحمدللہ پڑھنے کے بعد نا؟ جی اچھا، کہاں سے کال کر رہے ہیں بیٹا آپ؟ جی میرا ایک اور سوال ہے۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں پونا سے۔ پونا سے، اچھی بات ہے، پوچھیے آپ دوسرا سوال۔ میرا سوال ہے ایک اور ہے کہ ہم جیسے کہ مطلب وضو کر رہے ہیں، تو جی وضو کرنے کے بعد ہم کلی کر رہے ہیں نا، تو کلی میں 3 بار کرتے ہیں، تو ہم نے 3 بار کیا پر ایک بار ہمارے منہ میں صحیح سے پانی نہیں گیا، تو ہم نے ایک اور بار کر لیا، تو 4 بار ہو گیا، تو وہ ہمارا وضو ہو جائے گا یا پھر سے کرنا پڑے گا؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی اور ایک اور سوال ہے کہ روزے میں وکس انہیلر سن سکتے ہیں؟ روزے میں؟ زکام ہے، روزے میں کیا؟ ہم روزے میں وکس انہیلر سن سکتے ہیں؟ اچھا، وکس، جی، ٹھیک ورنہ ناک پہ وکس لگا سکتے ہیں زکام ہے تو؟ ٹھیک، بالکل بالکل، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی جواب دیں گے مولانا انشاءاللہ آپ کو۔ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، لکھنؤ سے سوال ہے حضور کہ یہ مستحب روزوں کی شرائط کیا ہیں، اور یہ کیسے رکھنا چاہیے؟ مثلا نوچندی جمعرات کا روزہ ہے یا دوسرے مہینوں میں جو روزے ہیں مستحب، وہ کیسے رکھنا چاہیے اور کب کب رکھنا چاہیے؟ دیکھیے مستحب روزے جو ہیں جی وہ ہر مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری، 13، 14، 15 اور اس کے بعد آخر میں بھی اس طریقے سے 28، 29، 30 جی یہ مستحب ہیں۔ اور جہاں تک روزے کے شرائط ہیں تو واجب اور مستحب روزوں میں شرائط کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ واجب روزے کی نیت پہلے سے ہونا چاہیے، لیکن مستحب روزے کی نیت جو ہے وہ انسان دن میں بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر زہر کے بعد ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے زہر تک، اور اس کے بعد ہم ارادہ کر لیں تو روزہ جی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مستحب بھی انشاءاللہ۔ اور باقی ویسے ہی سحر کے وقت اٹھنا ہے، سحر کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، افطار کے وقت روزہ کھولنا ہے، تو نیت ظاہر سی کرنی ہے، بات ہے کہ یہ ساری شرائط وہی ہے وہی جیسے واجب بھی ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا، آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور کوئی سوال ہوگا تو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں مردوں کو فاتحہ وغیرہ، نظر وغیرہ دلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں فاتحہ دلانا یا نظر دلانا یہ ایصال ثواب ہے، جی
हम आयतें पढ़ते हैं जिनका सवाब हम मुर्दों को आले मोहम्मद के वसीले से पहुंचाते हैं, या इताम करते हैं, जी यानी भूखों को खाना खिलाते हैं। जाहिर सी बात है कि फातिहा दिलाने में, इसाले सवाब करने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता वो खाना जो आप मुर्दे के नाम से किसी मोमिन को खिलाना चाहते हैं, जी उसको दिन में नहीं खिला सकते हैं, इसलिए कि दिन में हुर्मत माह सियाम की बुनियाद के ऊपर इस बात की इजाजत नहीं है। इसको आप रात ही में खिला सकते हैं। ठीक है, यानी नजर दिलाने और फातिहा कराने में कोई पाबंदी नहीं है। हरज नहीं है। अलबत्ता अगर आप नजर दिलाने के बाद किसी को खिलाना चाहते हैं तो इंतजार करना पड़ेगा आपको, दिन गुजर जाए तो शब में आप बुला करके उसको खिलाइए या उसके घर भेज दीजिए। जी बेहतर है हुजूर, शुक्रिया। शबे कद्र अगर आ जाए तो उसमें हम अपने सास ससुर की कदा नमाजें जो 6 दिन की पढ़ी जाती है उनकी अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी कदा हो तो भी? जी जी ठीक है। अच्छा, रोजे की हालत में ब्लड डोनेट किया जा सकता है? कोई हरज नहीं। रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाया जा सकता है? अगर वो ग़िज़ाइयत वाला इंजेक्शन ना हो तो लगाने में कोई हरज नहीं। अच्छा, यानी मेडिकेटेड हो, दवाअन लगवा सकते हैं, जी जी वो ताकत वाला या ये सब सोच करके कि नकाहत हो रही है? नहीं, वो इंजेक्शन के जो खाने की जगह पे लगता है, अच्छा जो भूख को यानी खत्म करता है या ग़िज़ाइयत बदन में वारिद करता है। अच्छा अच्छा, ताकत वाला ले सकते हैं? अगर डॉक्टर कहता है तो। बेहतर है हुजूर। मुमरा से बच्चे ने सवाल किया है कि हमने नमाज के लिए वुजू किया और वुजू करने के बाद अब अगर हम पानी पी लें या मसलन चाय पी लें तो हमारा वुजू बाकी रहेगा या टूट जाएगा? चाय पीने से, खाना खाने से, पानी पीने से वुजू नहीं टूटता है। तौज़ुल मसाइल में आप देखें, तोहफ़तुल अवाम में देखें, वहाँ मुब्तलात वुजू लिखे हुए हैं। उन मुब्तलात के अलावा किसी चीज से भी वुजू टूटता नहीं है। और जो चीजें वहां लिखी हुई हैं उसको देख ले, उस पे अमल ना करें वरना टूट जाएगा। जी ठीक है बेटा, आपको जवाब मिल गया। वुजू करने के बाद आप पानी और चाय तो क्या खाना भी खा सकते हैं, लिहाजा इस पे वुजू पे कोई असर नहीं पड़ता। किसी के रोजे अगर छूट जाएं तो उसके फिदिये का कानून क्या है? अगर रोजा छूट गया है तो दूसरा माह रमजान आने से पहले पहले उसे उस रोजे की कज़ा अदा कर लेनी चाहिए। और अगर दूसरे माह रमजान के आने तक वो उस रोजे की कज़ा नहीं भरता है तो फिर उसे माह वो उस रोजे की कज़ा के बदले में फिदिया देना पड़ेगा, जो 750 ग्राम अनाज है। और जब माह रमजान खत्म हो जाए तो उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये फिदिया कितना है? 750 ग्राम अनाज एक रोजे के एवज? जी। और ये फिदिया किसको देना चाहिए? मुस्तहक अपने अफराद को। बेहतर। हॅलो, तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put Hello. your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल आपने हमें लगाई है तो हम ही से बात कर लीजिए, बाकी दूसरों से बाद में कर लीजिएगा। हमारी कॉल होल्ड पे रखने का नुकसान ये है कि दूसरे लोग कॉल जो करेंगे उनकी कॉल हम तक नहीं आ पाएगी। लिहाजा आपने हमें कॉल लगाया है तो पहले आप अपना मसला हम तक पेश कर दें, उसके बाद फिर दूसरी बातें करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हुजूर। ये मोहम्मद सल्लमू का सवाल है कि हम नमाज असर पढ़ रहे थे, उसमें हमने सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत कर ली, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, उसमें भी इन्ना अंज़लना की तिलावत कर ली।
تو کیا بار بار انا انزلنا یا مثلا پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھی پھر دوسری میں پڑھ لی تو اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں دونوں رکعتوں میں یا ہر نماز میں کوئی بھی صورت الحمد کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یعنی ایک رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ جی یعنی کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو سورہ حمد کے بعد ایک رکعت میں سورہ قل هو اللہ کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے، جی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں۔ جی 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 یعنی دونوں رکعتوں میں سورہ قل هو اللہ الحمد کے بعد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی لیکن بہتر یہی ہے کہ دونوں رکعتوں میں دوسرا کوئی سورہ ایک ساتھ نہ پڑھیں، اور قل هو جو بھی اللہ سورہ پڑھیں اس کو ارادے کے ساتھ بسم اللہ کہہ کے پڑھیں، یعنی بے خیالی میں کوئی سورہ نہ پڑھ جائیں۔ اگر مثلا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انہوں نے انا انزلنا پڑھ لیا ہے ہلو تو ان کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک منٹ ان کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انا انزلنا نہیں پڑھنا چاہتے تھے لیکن بھولے سے پڑھ لیا ہے، جی آپ کی آواز آ رہی؟ تو ان کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کے دوسرا سورہ پڑھیں جو ان کی اپنی نیت کے ساتھ۔ ہلو جی ہلو تو نیت کے بعد پڑھیں گے تو وہ مکمل ہے انشاءاللہ۔ جی ہلو ہاں السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ بڑے اوپر ایک سوال ہے جی میرا بھی، وہ اوپر نماز کیا بولتے اوپر روزہ میرا چھوٹ گیا 6 دن، روزہ سڑا لگ گیا نہیں لگ گیا؟ روزہ کب چھوٹ گیا آپ کا؟ سوال بیٹا واضح کیجئے، آپ ذرا سا صاف پوچھئے۔ 6 دن رمضان سے پہلے میں چھوٹ گیا، روزہ رکھ دوں؟ رمضان کے پہلے 6 دن چھوٹ گیا؟ ہاں روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے پہلے چھوٹ گیا؟ ہاں میں نے ہم پہلے رکھتا میں چھوڑ دیا، اوپر تھوڑی طبیعت کراتی تھوڑی چھوڑ دیا تھوڑا۔ یعنی شعبان کے روزے چھوٹ گئے؟ آپ سوال بیٹا ذرا واضح ہونے دیے، شعبان کے روزے آپ کے چھوٹ گئے تھے؟ نہیں میرے کبھی میری تناؤ میں 3 روزے میں 4-6 روزے چھوٹ دیا، آج سے نہیں روزے چالو ہے۔ اچھا روزے پھر سے پرسوں سے نہیں۔ اچھا شروع کے روزے آپ کے چھوٹ گئے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 30۔ کتنا؟ 30 سال؟ جی جی اچھی بات ہے۔ چھوٹ کیوں گئے؟ بلا مطلب بھول کے چھوٹ گئے؟ نہیں بری طبیعت خراب تھی، طبیعت خراب تھی؟ طبیعت خراب تھی، ایسی منظوری کی چھوٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلیے، جی جی ہاں چلیے خدا حافظ۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میرا روڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب۔ ابھی سمجھے کہ اپنا پنجگانہ نماز کے اندر اپنا کمتی ہے یا سخت نہیں ہے یا اپنا بہت سی نماز پڑھنی جیسا سب قدر میں، تو اس بار تو جماعت نماز نہیں ہوگی، گھر پہ کرتے ہیں، تو اس میں اپنا سورہ حمد پورا پڑھیں گے اور دوسرے سورہ صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے کیا؟ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے، دوسرا سورہ ایک ہی آیت پڑھیں گے، اور رکوع اور سجود میں صرف سبحان اللہ اور اپنا تشہد پورا، درود پورا اور سلام میں آخری سلام، یہ چل سکتا ہے؟ اچھا ابھی کیا اپنے آپ کو پڑھنا پڑے گا نا 6 دن کی گھر پہ، ابھی جماعت نماز نہیں رہیں گی تو وہاں ہم کو کچھ پڑھنے کا نہیں رہتا ہے، تو یہ ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں صرف پورا ایک حمد کے بعد پورا ایک ہی آیت۔ ٹھیک ہے جناب، جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں ذرا دیکھیے ذرا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے خدا حافظ۔ ہاں ناظرین ہمارے پاس سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بڑی تعداد میں سوالات آ رہے ہیں۔ ہم صرف اتنی سی گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ سوال کریں آواز کلیئر ہو آپ کی تاکہ ہم سوال سمجھ سکیں۔ ہلو وعلیکم السلام جناب۔ اچھا حسین بھائی، سوال یہ تھا جی کہ جیسے کل میں ابھی این ڈی ٹی وی دیکھ رہا تھا
تو اس پہ کچھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ سوالات آ رہے تھے. اس میں کسی نے سوال یہ کیا کہ اس ٹائم پر جو کرونا چل رہا ہے اس میں کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے ڈائریکٹلی منع کیا کہ بولے ہم لوگ اسے کمٹ نہیں کرتے اس ٹائم, جو کیونکہ اس ٹائم امیونٹی بڑھانے کا سوال ہے, روزہ رکھیں گے تو اس سے امیونٹی کم ہوگی. لیکن ڈائریکٹ ڈاکٹر روزہ رکھنے کو منع کر رہا ہے, تو اس بات میں کتنا صحیح ہے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ٹھیک ہے جناب, اور کوئی سوال ہے فیروز بھائی؟ جی یہ ہماری اہلیہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں سر. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پوچھ رہے تھے کہ جیسے یہ گھر میں کچھ زیادہ سے عاشورہ پڑ رہا ہے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پڑھنے کے لیے, جی تو یہ جو سجدہ آتا ہے تو کیا ہمیں بھی سجدہ کرنا ضروری ہے حالت نجاست میں؟ اچھا, جی. اور کوئی یہ سوال؟ جو نماز ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اس میں اور کوئی سوال؟ پیروں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جب نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا, خواتین کے لیے. جی ٹھیک, اور کوئی سوال؟ اور نہیں بس. اور ہاں قدم آپ کی کیا تصویر پڑھنی ہے ضروری ہے اور تو مستحب ہے ویسے؟ وہ تو جو آپ نے جواب خود ہی دے دیا. اور کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک, بہتر ہے, مولانا بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی وضو پڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. وضو میں کلی ہم نے کیا 3 بار کیا تھا, لیکن تیسری بار ہم کو لگا کہ شاید پانی نہیں گیا قاعدے سے منہ میں, تو ہم نے چوتھی بار کلی کر لی, تو کیا وضو ہو جائے گا؟ آپ پہلے فون لے لیجیے. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تنویر حسن رضوی بول رہے ہیں لکھنؤ سے. جی جناب تنویر صاحب فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو مرحومین والدین کی جو نماز ابھی آتی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, یا وہ بڑے اولاد سے واجب ہوتی ہے یا چھوٹی اولاد بھی پڑھ سکتی ہے؟ اور میرا ایک اور سوال ہے جی کہ نافلہ نماز جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں صبح میں پڑھ رہا تو اس کے بعد 6 رکعت, یا ظہر بھی پڑھ رہا تو اس کے بعد 6 رکعت نافلہ پڑھیں گے. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ جی شکریہ. ٹھیک, ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور, کلی اگر 4 بار کر لی تو؟ دیکھیں کلی کرنا یا ہاتھ دھونا گٹے سے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سب مستحبات ہیں. جی یعنی اگر ہم نے 2 مرتبہ ہاتھ دھو لیا یا 3 مرتبہ کلی کر لی اس سے ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سب نہ کریں تو بھی ہمارا وضو ہو جائے گا, وضو میں کوئی اشکال نہیں. وضو ہو جائے گا, وضو میں کوئی لہذا مسئلہ نہیں. 4 مرتبہ کلی اس بنیاد کے اوپر کہ تیسری مرتبہ نہیں ہوئی ہے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگر کلی نہ بھی کریں گے تو بھی وضو ہو جائے گا. وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. بہتر, ایک سوال اور لے لیتے ہیں. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے جمعہ کی نماز ہے آج کا بھی ابھی مسجد نے گھر پہ پڑھ لیا, کون سے حساب سے پڑھنا وہ مجھے بتا دیے. ٹھیک چلیے. جی اور جمعہ نماز, اور سنیے ایک سوال اور ہے, عورتیں کی نماز جمعہ کیسے پڑھتی وہ بھی بتا دیے. کون عورتیں؟ ہاں نہیں, اور جمعے کی عربی سالہ عورتیں کیسے پڑھنا ایک ہی ہے دونوں حالت ہے؟ آپ کا سوال سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. نہیں جمعہ نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ عورتیں کی الگ ہوتی ہے, عربی سے الگ ہوتی ہے. عورتوں کی الگ ہوتی ہے؟ ہاں وہ بتا کہ وہ معلوم نہیں کیسے پڑھنا پڑتا. اچھا ٹھیک ہے چلیے. جی 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 ہے. خدا حافظ. چلیے. ہلو. ہلو السلام علیکم رحمت اللہ بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب.
हाँ हेलो जी अलैकुम सलाम, जब सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए रहमत साहब। रोजा रखने आ सकते क्या? ठीक है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? गवंडी शिवाजी नगर। ठीक है, चलिए अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी हुजूर। जी अब इन्होंने एक सवाल और किया हुजूर कि क्या रोजे में विक्स लगा सकते हैं? कोई हरज नहीं लगा सकता, और विक्स का इनहेलर अगर लेना हो तो एहतियात करना चाहिए। इनहेलर में एहतियात करना चाहिए। ठीक है। शुरू में कुछ रोजे छूट गए थे बीमारी की वजह से, अब क्या करें? यानी यही माह मुबारक रमजान की इब्तिदा में छूट गए थे। जी अभी 6 रोजे छूट गए। जाहिर सी बात है कि अब हम यानी इसको कहते हैं माह मुबारक रमजान को मुकम्मल करेंगे, और जब शव्वाल का महीना आएगा जी में पहली फुर्सत में हम उन रोजों की कज़ा अंजाम देंगे जो हमसे छूट गए। ये उसके बाद के कंटिन्यू करेंगे, जितने छूट गए वो छूट गए, बाकी रोजे कंटिन्यू रखेंगे ना? जाहिर सी बात है कि जब हम अब रोजा रखने के लायक हो गए हैं जी तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा दिन से रोजा रखना शुरू कर देंगे। जी मिसाल के तौर पर 5 दिन पहले एक आदमी की तबीयत खराब रहती है, तो 5 रोजे उससे छूट गए, छठे दिन वो रोजा रखने के लायक हो जाता है, तो अब पिछले छूटे हुए रोजे की कज़ा थोड़ी करेगा। सही। वो अब छठे दिन से वो रोजा रखेगा, और ये छूटे हुए जो 5 दिन के रोजे हैं ये माह मुबारक रमजान के गुजरने के बाद पहली फुर्सत में उसे अदा करने के लिए कोशिश करें। शुक्रिया। मीरा रोड से एक सवाल है हुजूर के, नमाजे पंजगाना जो शबों में अदा की जाती है, चूंकि इस मर्तबा जमात तो होगी नहीं, हम लोग को घर में पढ़ना पड़ेगा, तो कदा नमाजें जो है उसमें क्या हम सूरह हमद के बाद दूसरे सूरे की जगह उस एक एक आयत की तिलावत करेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी? ये तस्वुर कहाँ से आया मुझे नहीं समझ में आया, और इन्होंने अपने सवाल में ये भी कहा कि मैं जमात में कुछ पढ़ता नहीं था। देखें, जमात में सिर्फ क़िराअत जो है वो इमाम का फरीज़ा है। जी अलहम्द और सूरा ये इमाम पढ़ेगा और मामूम नहीं पढ़ेगा, लेकिन रुकू करना, सजदा करना, तशहुद पढ़ना, ये तमाम चीजें जो हैं उसके अस्कार और औरात जो हैं ये सब पढ़ना जरूरी है। अलहम्द के बगैर नमाज नहीं हो सकती, और अगर वाजिब नमाज है जी तो उसमें दूसरा सूरा भी पढ़ना वाजिब है, और किसी सूरे की एक रकत एक आयत पढ़ करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, बल्कि अलहम्द के बाद कोई छोटा सूरा पूरा पूरा पढ़ना चाहिए, एक आयत से काम नहीं चलेगा। बेहतर है। अच्छा, वैसे ही उन्होंने रुकू और सजदे के जिक्र में भी, हाँ, एक दफा अगर वो रुकू का जिक्र करते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे या सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, तो वो हो जाएगा, चलेगा। बेहतर। सवाल किया है हमारे फिरोज भाई ने हुजूर पूना से कि एनडीटीवी पर कल सवाल जवाब का प्रोग्राम आ रहा था, उसमें डॉक्टर्स बैठे हुए थे और उनसे किसी ने सवाल पूछा इस कोरोना के मसले में कि रोजा रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये एडवाइस देंगे कि रोजा ना रखा जाए, इसलिए कि इसमें इम्यूनिटी के कम होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, वो तो ये कहेंगे ही, और उनका फरीजा भी है और उनकी अपनी तालीमात भी यही है। लेकिन सवाल ये है कि आया कोरोना जो है वो ताकत के कम होने की वजह से होता है या बाहर आलूदगी में जाने की वजह से होता है? मुमकिन है कोई आदमी अपने घर में कमजोर भी हो, रोजादार भी हो, और उसे कोरोना न हो जी और मुमकिन है एक आदमी ताकत में भी हो, ताकतवर भी हो, और बाहर जाए उसको कोरोना हो जाए। तो कोरोना जो है वो बगैर बाहर के इर्तिबात के नहीं होता है,
آپ جب گھر میں لاک ڈاؤن میں ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو اگر کمزوری آ بھی جاتی ہے یا تھوڑی بہت نقاہت آ بھی جاتی ہے تو اس سے کرونا کا کیا تعلق؟ لہذا آپ اگر انشاءاللہ آپ کی صحت اس قابل ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جیسے رکھتے تھے ویسے رکھ سکتے ہیں تو رکھنا چاہیے، رکھنا واجب۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضور پونا سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہو اور سامنے کوئی خاتون اگر حالت نجاست میں مثلا، تو کیا وہ اس کے سن سکتی ہیں؟ دیکھیں ان کے سوال کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی زیارت عاشورہ پڑھی ہے جی، یعنی کوئی پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ میں انہوں نے بھی زیارت عاشورہ پڑھی ہے، تو جب زیارت عاشورہ پڑھ لی ہے تو سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ سجدہ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، اگر انہوں نے صرف سنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی لیکن زیارت پڑھ لی ہے تو اب زیارت کا حصہ ہے سجدہ۔ جی جی، اور وہ دعا جی، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، وہ دعا جو ہے وہ سجدے کے عالم میں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ خواتین کے لیے نماز میں پیروں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ایک معمولی فاصلہ جو یعنی نہ کہا جائے کہ بہت زیادہ انہوں نے مثلا یعنی پھیلا کے رکھا ہے، اور جتنا قریب ہو دونوں پیر اتنی اچھا ہے۔ یعنی یعنی پیر اگر کو قریب رکھنا چاہیے سٹا کے، جی اگر اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو مطلب پھیل جائے تو اگر دونوں جی جی آپ عرض کریں۔ اگر دونوں پیر ملے ہوئے ہوں تو کیا کہنا، اچھا، اگر نہیں ملے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 4 انگل کا فاصلہ ہو سکتا ہے، بس اتنا ہو کہ کوئی محسوس نہ کر سکے کہ فاصلہ ہے۔ جی جی ٹھیک، انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھنؤ سے سوال ہے کہ ایک سوال ان کا اور ہے حضور کہ کیا قضا نمازوں میں تسبیح کا پڑھنا ضروری ہے؟ تسبیح مستحب ہے، جی یعنی نماز کے بعد تسبیح کا پڑھنا 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے، لہذا اگر اس فضیلت کو چاہتے ہیں تو تسبیح پڑھیں، اور اس فضیلت کو نہیں چاہتے ہیں تو نہ پڑھیں، نماز تو ہو جائے گی۔ جی، نماز الگ چیز ہے، تسبیح الگ چیز ہے۔ جی لکھنؤ سے سوال ہے حضور کہ والدین کی نماز ہدیہ کس پر واجب ہے اور کیسے ادا کی جائے؟ نہیں، ہدیہ نہیں ہے، یہ قضا نماز ہدیہ ہے۔ نہیں، انہوں نے ہدیے کی لفظ استعمال کی تھی۔ ہدیہ تو واجب ہی نہیں ہوتی نا، بہرحال انہوں نے ہدیہ والدین ہی واجب کو سوال نہیں کیا ہے۔ نہیں، اگر قضا ہے تو الگ مسئلہ ہوگا۔ اس لیے کہ بڑے بیٹے پر ہدیہ والدین واجب نہیں ہے، جی قضائے والدین واجب ہے، جی تو بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن اگر دوسرے بیٹے بھی چاہیں تو اپنی طرف سے اپنے والدین کے لیے قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی نیت یہ ہوگی کہ اپنے والد صاحب کی میں نماز ظہر جو قضا ہو گئی ہے اس کو ادا کرتا ہوں، واجب پر وطن اللہ، اسی طریقے سے بقیہ نمازوں کی اور ہدیہ والدین ہے تو وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یقیناً۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نافلے پنجگانہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نافلہ صبح جو ہے وہ نماز صبح سے پہلے 2 رکعت ہے، جی اور نماز ظہر کا نافلہ نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت ہے، اور نماز عصر کا نافلہ نماز عصر سے پہلے 8 رکعت ہے، نماز مغرب کا نافلہ نماز مغرب کے بعد 4 رکعت ہے، جی اور نماز عشاء کا نافلہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ہے جو 1 رکعت شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بیٹھ کے پڑھنے کی تاکید کی۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے حضور میرا ممرہ سے کہ اس وقت چونکہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو کیا جمعہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جمعہ بغیر جماعت کے اور بغیر خطبے کے بغیر تمام شرائط کے ممکن نہیں ہے، لہذا آپ نماز ظہر پڑھیے اور جمعہ آپ کے اوپر واجب نہیں۔
अच्छा, औरतें नमाज जुमा कैसे पढ़ सकती हैं? जब मर्द नमाज जुमा कायम कर रहे हो तो औरतें उसमें शामिल हो सकती हैं। अगर शराइत के साथ वो शामिल हो जाती हैं तो उनकी नमाज जुमा हो जाएगी। एक आखिरी सवाल हुजूर ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी जनाब। जी, ये पूछना था कि क्या मुस्तहब नमाज चलते फिरते पढ़ सकते हैं? चलते चलते? हाँ, मुस्तहब नमाज के बारे में सुना था मैंने कि चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है। ठीक। और एक सवाल ये था कि आयतुल्लाह खुई का अगर कोई मुकल्लिद है तो उनकी वफात के बाद वो आयतुल्लाह सिस्तानी में आ गए, क्या ऐसा करना सही है? क्या मुर्दा मुस्तहिद की तकलीफ करनी पड़ेगी या फिर सिस्तानी साहब में? ठीक। और कोई सवाल? ठीक है, जी बस फिलहाल ये सवाल था। बेहतर है जनाब, अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको। खुदा हाफिज। जी, एक सवाल है हुजूर, क्या रोजा रख के नहा सकते हैं? रोजा रख कर नहा सकते हैं, सर में तेल लगा सकते हैं, आंखों में सुरमा लगा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हलक के नीचे कुछ न जाए, और कुल्ली किया है तो फिर 3 मरतबा थूक करके रुतूबत को गले में जाने देने के लिए यानी आजाद है। बेहतर है। अभी ये आखिरी सवाल लखनऊ से आया, ये ले लेते हैं। मुस्तहब नमाजें हमने सुना है चलते फिरते पढ़ी जा सकती हैं, क्या ये दुरुस्त जी है? हाँ, बिल्कुल चलते फिरते पढ़ी जा सकती हैं। आप अपना कोई रास्ता चल रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप मुस्तहब नमाज की नियत करके, अलबत्ता किसी से बात न करें, यानी ये शर्त है। नमाज के दरमियान सिर्फ जिक्र नमाज हो और कोई तस्करा ना हो। जी ठीक है। मुकल्लिद के लिए क्या हुक्म है? अगर मुकल्लद रुखसत हो जाए तो फिर क्या वो मुर्दे की तकलीद करेगा या जिंदा की? देखिए, जिस आलिम दीन या आलम वक्त की वो तकलीद में था और उसका इंतकाल हो जाए तो फिर जिंदा मुज्तहिद की इजाजत से वो मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रह सकता है। यानी आगा सिस्तानी की इजाजत से आगा खुई की तकलीद पर बाकी रहने में कोई हर्ज नहीं। तकलीद आगा सिस्तानी की करेगा और उनके हुक्म से गुज़श्ता के मसाइल पे अमल कर लेगा। जी ठीक। बस हुजूर, हमारा वक्त हो गया तमाम और आज ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम तक पहुंचता है। नाज़रीन, चूंकि वक्त हो गया लिहाजा अब हम आपकी कॉल नहीं ले सकते। आपसे गुजारिश है कि आप कल ये जो सवालात रह गए इन्हें आप कल पूछें। कल 5 बजे हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और ये प्रोग्राम चूंकि रोजाना शाम को 5 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त नश्र किया जाता है। ये नंबर आप महफूज कर लें और सवाल आप अभी कागज पे लिख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी कॉल लग जाती है तो आप भूल जाते हैं क्या मसला पूछना था। तो जो सवालात रह गए आप सवालात लिख लें, कल आप पूछिएगा इंशाल्लाह। हमारा ये प्रोग्राम यही इख्तिताम को पहुंचता है। 6:30 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम हुज्जत इस्लाम मौलाना इरशाद अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला के साथ होगा और शब में 8 बजे से 9 बजे तक आमतौर पे हमने मजालिस का सिलसिला रखा है। ये मजालिस सिर्फ इसलिए रखी है कि वो हजरात कि जो माह मुबारक रमजान में सालाना मजालिस कराते थे, मरहूमीन के साले सवाब के लिए मजालिस कराते थे, इस वक्त इन हालात में बहुत से अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके सोयूम की नहीं कर पा रहे हैं, 40वां नहीं कर पा रहे हैं, बरसी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम परेशान लोगों के लिए ज़ैनबिया चैनल ने ये तय किया है कि हम शाम को 8 बजे से 9 बजे तक रोजाना मजलिसें करवाएंगे। लिहाजा जिन हजरात को भी अपने मरहूमीन के साले सवाब की मजलिस करानी हो वो ज़ैनबिया चैनल से राब्ता कर ले, जावेद रिजवी साहब से राब्ता कर ले, हमसे राब्ता कर ले और वो मजलिस करा सकता है। हम ज़ैनबिया चैनल पर लाइव मजलिस कराते हैं। चुनांचे आज मौलाना गुलाम हसनैन करावी साहब क़िबला अल्लाह मकामा और उनकी अहलिया मरहूमा मगफूरा की बरसी के सिलसिले की मजलिस शब में 8 बजे मुनक़िद हो रही है। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब क़िबला। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस मजलिस में आप जरूर शरीक हों। शब में 8 बजे से 9 बजे तक ये मजलिस का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। नाज़रीन, माह मुबारक रमजान में बहुत से लोग परेशान होते हैं सेहत को लेकर के और इस कोविड के जमाने में तो और ज्यादा लोग मशकूक हैं और परेशान हैं। लिहाजा इससे बचने के लिए हमने
کوشش کی ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ان کے مشوروں پہ آپ حضرات عمل کر سکیں. لہذا کل شب میں 8 بجے ڈاکٹر کی رائے پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا, اور ایک اسپیشلسٹ کو ہم نے مدعو کیا ہے. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبارک رضا نقوی صاحب آئیں گے اور وہ پروگرام پیش کریں گے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے. کل 8 بجے پروگرام پیش کیا جائے گا. آئیے اختتام پروگرام پر, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پروگرام میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب فخر الحسن رضوی صاحب, لہذا ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. میں ان کے نام لے رہا ہوں. سید امیر حسن ابن کاظم حسین, کنیز بانو بنت عبادت حسین, سید شمس الحسن مرحوم ابن امیر حسن مرحوم, سید قمر الحسن مرحوم ابن امیر حسن مرحوم, سید مولانا سید علم الحسن ابن امیر حسن مرحوم, سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن مرحوم, سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن, سید اقبال حسین ابن اعتبار حسین اور سید اختر حسین ابن حمید حسین. ان تمام مرحومین کو ایصال فرما دے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھیک 5 بجے میزبانی خدا پروگرام کے تحت. خدا حافظ, فی امان اللہ.